میری عزتدار ماں اور بہنوں، سیمانچل کے غیور نوجوان ساتھیوں، بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے اध्यکش صدر میرے بھائی محترم اختر علیوان صاحب، رکن اسمبلی، محترم جناب توصیف عالم صاحب، محترم جناب عادل حسین صاحب، محترم جناب وارث پٹھان صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے ایم ایل اے محترم جناب ماجد حسین صاحب، میرے تمام مجلس رفقا اور جناب آفتاب عالم صاحب جو بہار مجلس کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے جو بھی بیمار ہیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ دوبارہ اس مہم میں شامل ہو کر مجلس کی کامیابی اور مجلس کے کاررواں کو لے کر آگے بڑھے۔ معزز حاضرین کرام، میری عزتدار دوستو، یہی تاریخی میدان میں 2015 میں مجلس اتحاد المسلمین کا سب سے پہلا جلسہ سیمانچل کی سرزمین پر اسی گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ جلسہ ہو رہا تھا، اس گراؤنڈ میں، اس میدان میں پورا پانی بہا ہوا تھا اور بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے تھے، خود سے آئے تھے، اور اس میدان میں پانی کی موجودگی کے باوجود بھی وہ بڑے اطمینان اور آرام سے ٹھہر کر ایم آئی ایم پارٹی کے جلسے کو انہوں نے کامیاب کیا۔ میں نے اس میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجلس سیمانچل کی سرزمین پر آئی ہے، یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جھنڈا یہاں پر لگائیں گے اور کبھی بھی ہم مڑ کر نہیں دیکھیں گے، نہ ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر جائیں گے۔ میں نے بار بار آپ کو یہ بات کہا ہے کہ میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، مجلس یہاں پر آئی ہے تاکہ یہاں پر سیمانچل کی عوام سے انصاف ہو سکے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اس وقت اچھا ہوگا، ہمارے بزرگ اور ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھوں سے آنسو اس وقت رکیں گے جب یہاں کے نوجوانوں کو ہم ایک صحیح راہ پر لے کر جائیں گے۔ اور اس وقت بھی کہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے میری اس بات کو، جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنسوؤں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے خون پسینے سے آپ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کے خواب مکمل نہیں ہونے والے ہیں۔ ہمارے خواب اسی وقت مکمل ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی ایک لیڈرشپ کو بنائیں گے۔ یاد رکھیے، بہار پردیش کی ایک تلخ حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر سماج کا ان کا ایک نیتا ہے، اور اگر آپ اپنے نیتا کو بنائیں گے تو کوئی نیتا آسمان سے آنے والا نہیں ہے، کوئی نیتا زمین سے نکلنے والا نہیں ہے، آپ ہی کے درمیان سے آپ کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ یقیناً میں آپ سے اس بات، آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ 5 سال پہلے ہم تمام نے بڑی محنتیں کی، کاوشیں کی، قربانیاں دیں، اور ہم کو کامیابی ملی، 5 ودھائک ہمارے کامیاب ہوئے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ 4 اس میں سے غدار نکلے، اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچ کر وہ سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کے پیٹھ پہ خنجر گھونپا، مگر وہ لوگ یہ بھول گئے کہ ہم ابھی بھی اپنا بیج بو رہے ہیں اس سرزمین پر، اور انشاءاللہ تعالی وہ بیج، اس سے ایک نئی فصل تیار ہوگی، جو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس آنے والے وِدھان سبھا کے چناؤ میں ہم دوبارہ اپنے ودھائک کو کامیاب کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے جو لیڈرشپ اور نیتا بنانے کا کام شروع کیا ہے، وہ ہم کو کامیابی ہر مرحلے پر ملے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس انصاف یاترا کا حصہ آپ جو بنے ہیں، 4 دن کا ہمارا پروگرام ہے، سیمانچل کے مختلف ضلع میں ہم جا رہے ہیں، مختلف وِدھان سبھا میں جا کر ہم اپنی بات کو رکھ رہے ہیں،
ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम पहले से ज्यादा ताकत से इस चुनाव में मुकाबला करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक बात आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि जब कभी भी ओवैसी सीमांचल को आता है तो एक हमारे जो मुखालिफ हैं, जो नहीं चाहते कि सीमांचल से इंसाफ हो, जो नहीं चाहते कि सीमांचल का नौजवान नेता बनकर उनकी आंख में आंख डालकर इंसाफ का मुतालबा कर सके, जो ये ताकतें नहीं चाहती कि हमेशा हमारी माँ और हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू रहे, वो एक ही इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस आएगी तो वोट कटेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और आप इस सच्चाई को जानते भी हैं कि बीजेपी कई मर्तबा कामयाब हो गई। इसकी कामयाबी के पीछे किसका रोल रहा है?